أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره واللہ لا یہدی القوم الفاسقین صدق اللہ العلی العظیم. روسی پڑھیے سب حضرات. معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. محترم جناب کمشنر صاحب، ڈپٹی کمشنر صاحب، اے ڈی سی صاحب و دیگر مہمانان خصوصی و بزرگان ملت و برادران اسلام اور میری ماؤں اور میری بہنوں، میں سب سے پہلے قلب کی گہرائیوں سے آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کی خوشی منائی اور خوشی منانے والوں کی حوصلہ افزائی فرمائی اور ان کو حسن کارکردگی کے سلسلے میں سندیں عطا فرمائی. میں عزیز بچوں کی اور بچیوں کی اور خصوصاً محترمہ ہمشیرہ مریم صاحبہ کی تقریر سن کر بہت ہی متاثر ہوا ہوں. محترمہ مریم صاحبہ کی تقریر سن کر میں نے صاحبزادہ ابوالخیر صاحب سے کہا، صاحب کتنی اچھی تقریر فرمائی ہے. اللہ تعالی ہماری ماؤں بہنوں کو اس سے زیادہ ذوق شوق عطا فرمائے کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے پوری واقفیت حاصل کریں اور دوسروں کو کرائیں، خود عمل کریں اور دوسروں سے عمل کرائیں. اس سے بڑھ کر اور کوئی سعادت نہیں ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ توبہ کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کی ہے. اس آیہ کریمہ کا لفظی ترجمہ اور چند تفسیری فوائد مختصر سے وقت میں اپنے شکستہ الفاظ میں پیش کرتا ہوں. آپ حضرات بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ تشریف رکھتے ہوئے سنیں. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل میرے حبیب فرما دیجیے، ان کان آباؤکم اگرچہ تمہارے باپ، وابناؤکم
اور تمہارے بیٹے ہوں، وَإِخْوَانُكُمْ اور تمہارے بھائی ہیں، وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری بیویاں ہیں، وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمہارا کنبہ ہو، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا تمہارا کمایا ہوا جمع کیا ہوا مال ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور وہ تجارت ہو جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور تمہارے پسندیدہ مکان ہیں، کوٹھیاں ہوں، بنگلے ہوں، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا اگر یہ تمام چیزیں یا ان میں سے کوئی چیز بھی تمہارے نزدیک زیادہ پیاری ہے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو انتظار کرو حتی یاتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنا عذاب لائے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ تعالی نافرمان قوم کو ہدایت کی راہوں پر نہیں چلاتا۔ یہ ہے آیہ کریمہ کا لفظی ترجمہ۔ تشریح اور تفسیر کے سلسلے میں جو باتیں عرض کرنی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 8 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، ماں باپ، اولاد، بہن بھائی، بیویاں، کنبہ، جمع کیا ہوا مال، کاروبار اور پسندیدہ مکان۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان 8 چیزوں سے جب تک تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کو زیادہ پیارا نہیں سمجھو گے تو تم مومن نہیں ہو، تم فاسق ہو اور تم اللہ کے عذاب کے مستحق ہو، لہذا اللہ کے عذاب کے منتظر رہو۔ اور مفہوم مخالف یہ ہوا کہ اگر ان 8 چیزوں سے زیادہ پیارا تمہارے نزدیک اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، تو پھر تم مومن ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور بخششوں کے حقدار۔ میرے بزرگوں اور دوستوں ذرا توجہ فرمائیے، اسلام دین فطرت ہے اور فطری طور پر ہر انسان کو ان 8 چیزوں سے درجہ بدرجہ محبت ہوتی ہے۔ اسلام دین فطرت ہے اور فطری طور پر ہر انسان کو ان چیزوں کے ساتھ درجہ بدرجہ یقیناً محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان سے محبت نہ رکھو، اللہ فرماتا ہے ان سے بھی محبت رکھو، لیکن یاد رکھو اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی محبت ان سب کی محبت سے زیادہ ہونی چاہیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ سے بھی محبت رکھیں، اولاد سے بھی محبت رکھیں، بہن بھائیوں سے، بیویوں سے، رشتہ داروں سے، مال سے، کاروبار سے اور اپنے مکان وغیرہ سے بھی محبت رکھیں، مگر ان سب چیزوں کی محبت سے زیادہ محبت ہمارے دل میں اللہ کی ہونی چاہیے، اللہ کے رسول کی ہونی چاہیے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی ہونی چاہیے، تب ہم مومن بنیں گے، ورنہ ہم مومن نہیں ہیں بلکہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہیں۔ دیکھیے، اللہ کی محبت میں اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی محبت میں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں
کوئی غیریت نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کی محبت عین اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، کیونکہ اللہ کی راہ میں جو جہاد کیا جاتا ہے وہ اللہ کی محبت کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اس کا سبب ہے، اور جہاد مسبب ہے، سبب کے بغیر مسبب نہیں ہوتا۔ اگر ہمیں اللہ کی محبت نہ ہو تو ہم اللہ کی راہ میں جان مال قربان کرنے کے لیے تیار کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہی ہے جو ہمیں مجبور کر دیتی ہے کہ ہم اس کی راہ میں اس کے نام پر جان قربان کرنے کے واسطے سر پر کفن باندھ کے میدان میں چلے جاتے ہیں۔ دیکھو، راہ خدا میں جہاد کی محبت عین اللہ کی محبت ہے، کیونکہ اس محبت کی وجہ اللہ کی محبت۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عین اللہ کی محبت ہے، کیونکہ اس کا سبب بھی اللہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کی خاطر کل کائنات کو پیدا فرمایا۔ وہ مقصود ہے اللہ تعالیٰ کا، مقصود ذات اوست جگر جملگی سفید۔ سرکار دو عالم کی ذات ہی مقصود ہے، باقی سب کچھ تو سفید میں ہے۔ تو نبی کریم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہماری رہنمائی کے واسطے بھیجا اور ہمیں حکم دیا کہ ان سے محبت کرو۔ تو یاد رکھو، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بھی عین اللہ کی محبت ہے، کیونکہ ان کی محبت کا سبب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے۔ اسی واسطے سرکار نے فرمایا، من احبنی فقد احب اللہ، جس نے مجھے محبوب رکھا اس نے حقیقت میں اللہ کو محبوب رکھا۔ حضور کی محبت عین اللہ کی محبت۔ اور میں عرض کروں، حضور کی اطاعت عین اللہ کی اطاعت ہے۔ فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی۔ رسول اکرم سے بیعت، یہ اللہ سے بیعت ہے۔ فرمایا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک جو لوگ اے حبیب آپ سے بیعت کرتی ہیں سوائے اس کے نہیں کہ وہ اللہ سے بیعت کرتی ہیں۔ انما حسر کا کلمہ ہے، مانا یہ ہوا کہ جو آپ سے بیعت کرتی ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں۔ معلوم ہوا آپ کی بیعت اللہ کی بیعت ہے، اور آپ کی دعوت، آپ کسی کو بلائیں تو وہ اللہ کا بلانا ہے۔ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول بلائے ان کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جاؤ۔ چنانچہ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، حضور نے ان کو بلایا، وہ نماز میں لگے رہے، نماز سے فارغ ہو کر حاضر ہوئے۔ سرکار نے فرمایا، میں نے تمہیں بلایا تھا، میری آواز تم نے نہیں سنی تھی؟ حضور سنی تھی، مگر میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو سرکار یہ آیت پڑھتے ہیں، فرماتے ہیں، کیا تو نے یہ آیت نہیں سنی؟ یہ اللہ فرماتا ہے کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول بلائے ان کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جاؤ۔ تو جب تمہارے کانوں میں میری آواز پڑی تھی تم پر فرض ہو گیا تھا تم میری خدمت میں آ جاتے۔ یہاں سے تمام مفسرین نے یہ مسئلہ نکالا کہ اگر کوئی نماز بھی پڑھ رہا ہو اور رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بلائیں تو اس پر یہ لازم ہے کہ جس حالت میں ہے اسی حالت میں حاضر بارگاہ ہوتا ہے۔ ایک نقطہ اور ہے، ذرا غور فرمائیے، بلانے والے ہیں دو، داعی ہے دو، اللہ اور اللہ کا رسول، اور جو بلانے کا سیگا ہے وہ واحد کا۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، دعا سیگا واحد کا،
جب بلانے والے دو ہیں تو چاہیے تھا کہ بلانے کا صیغہ بھی تسنیہ کا آتا، تو بلانے والے تو دو ہیں مگر بلانے کا صیغہ واحد کا ہے۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا بلانا حقیقت میں اللہ کا بلانا ہے۔ تو حضور کی دعوت عین اللہ کی دعوت ہے، اور حضور کا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیہ کریمہ اتاری وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے تمہارے ذکر کو تمہارے واسطے بلند کر دیا۔ جب یہ آیت لے کر جبریل امین تشریف لائے تو قربان جائیے محبوب کی ادا کے حضور فرماتے ہیں جبریل اس کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا حضور نے پسند نہیں فرمایا۔ جبریل اس کا کیا مطلب ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ میں لانے والا، اللہ تعالیٰ نازل کرنے والا، اور آپ پر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے، یا وہ جانے یا آپ جانے۔ فرمایا جاؤ میرے رب سے پوچھو کہ اس کا کیا مطلب۔ جبریل امین نے جا کر عرض کیا یا رسول اللہ یا رب العالمین، آپ کا حبیب یہ فرماتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ فرمایا جبریل جاؤ میرے حبیب سے کہہ دو اس کا مطلب یہ ہے اذا ذکرت معی، جب میرا ذکر ہوگا تو میرے حبیب میرے ساتھ تیرا ذکر بھی ہوگا۔ نہیں ابھی ارشاد ربانی پورا نہیں ہوا۔ فرمایا جعلت تمام الایمان بذکر کا معی، میرے محبوب میں نے ایمان کا مکمل ہونا اس بات پر موقوف کر دیا ہے کہ میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر بھی ہو۔ جو میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر نہیں کرتا اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ ابھی بات پوری نہیں ہوئی۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب جعلتو کا ذکر من ذکری فمن ذکرک ذکرنی، میرے محبوب میں نے تیرے ذکر کو اپنا ہی ذکر ٹھہرا دیا ہے، بس جس نے تیرا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ حضور کی محبت اللہ کی محبت ہے، حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، حضور سے بیعت اللہ سے بیعت ہے، اور حضور کی دعوت اللہ کی دعوت ہے، حضور کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور حضور کا دیدار اللہ کا دیدار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے حبیب سے محبت ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس آیت میں جن 8 چیزوں کا ذکر ہے ان 8 چیزوں میں جان کا ذکر نہیں ہے۔ شاید کوئی یہ خیال کرے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی جان کو عزیز سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آیت میں جو 8 چیزیں بیان فرمائی ہیں ان میں جان کا ذکر نہیں ہے۔ تو اس کے لیے دوسری آیت ہے۔ حضور علیہ السلام ایک جنگ میں تشریف لے گئے، کچھ مدینہ شریف کے رہنے والے لوگ اور کچھ مدینہ شریف کے مضافات کے رہنے والے لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے وہ ساتھ نہیں گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آیہ کریمہ اتاری ما کان لأہل المدینۃ ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه۔ اللہ فرماتا ہے مدینے والوں کو اور مدینے کے گرد دیہات والوں کو یہ لائق نہیں تھا کہ رسول اللہ کے پیچھے اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے، اور نہ ان کو یہ لائق ہے کہ اپنی جانوں کو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے عزیز سمجھیں۔ ان کو یہی لائق ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز سمجھیں۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ رکھا جائے آدمی مومن نہیں بنتا۔ حدیثیں بھی بہت، حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ وفی روایت ونفسہ والناس اجمعین۔
حضور نے فرمایا کوئی تم میں مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک اس کے نزدیک میں اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے، یہاں تک کہ اس کی جان سے بھی زیادہ عزیز اور پیارا نہ ہو جائے۔ انہی آیتوں اور حدیثوں کو سامنے رکھ کر حفیظ جلندری مرحوم نے دو شعر کہے۔ وہ کہتے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آگے فرماتے ہیں محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارا۔ تو جب تک حضور کو سب سے زیادہ پیارا نہ سمجھا جائے آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ یہاں میں ایک بات کرتا ہوں اور دعوت دیتا ہوں سب حاضرین اور حاضرات کو کہ ذرا توجہ کرو۔ حضور فرماتے ہیں تم میں کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا، ولی ہونا، قطب ہونا، غوث ہونا، یہ تو بات کی باتیں۔ حضور فرماتے ہیں بنیادی طور پر تم میں سے کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک مجھے سب سے زیادہ پیارا نہ سمجھے۔ اور محبت ایک ایسی چیز ہے جو خواہ خواہ نہیں ہو سکتی، نہ کی جا سکتی۔ محبت زبردستی نہ کی جا سکتی ہے اور نہ کروائی جا سکتی۔ اب میں آپ حضرات سے کہوں کہ مجھ سے محبت کرو اور محبت بھی ایسی کرو کہ مجھے سب سے زیادہ پیارا کرو، تو آپ کہیں گے مولوی صاحب آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ہم آپ سے محبت کریں؟ کوئی وجہ بھی تو بیان کیجیے۔ ہمارا دل آپ پر نہیں آتا، ہمیں آپ میں کوئی خوبی نظر نہیں آتی، کوئی جمال نظر نہیں آتا، کوئی کمال نظر نہیں آتا، تو آخر آپ ہمیں کیوں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم آپ سے سب سے زیادہ محبت کریں؟ تو آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ محبت زبردستی نہ کی جا سکتی ہے نہ کروائی جا سکتی۔ اور میں کہوں کہ دیکھو میں کچھ نہیں جانتا، میرے پاس کوئی دلیل ہے یا نہیں ہے، تمہیں مجھ سے محبت کرنی ہوگی ورنہ میں تم سب کو یوں کر دوں گا یوں کر دوں گا، اور آپ کہیں اچھا صاحب کرتے ہیں تو اس کا نام محبت تو ہے نہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں اس بات میں غور کرو، سرکار فرماتی ہے تم میں کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک مجھے سب سے زیادہ پیارا نہ سمجھے۔ تو آئیے اس فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس میں راز کیا ہے۔ سنو، ہر چیز کا ایک تقاضا ہوتا ہے۔ بھوک کا تقاضا ہے کھانا، بھوکے کے سامنے جب کھانا آ جائے گا تو وہ انتظار نہیں کرے، کہے گا میاں کھاؤ، جب کھانا آ جائے تو دیر نہیں کرنی چاہیے، بسم اللہ شروع کرو، کیونکہ اس کو بھوک لگی ہوئی ہے۔ تو جب اس کو بھوک لگی ہوئی ہے تو اس کا مطلوب سامنے آ گیا، تو اس نے اپنی چاہت اور اپنی محبت کے تقاضے کو پورا کرنا شروع کر دیا۔ بھوک کے تقاضے، اپنی چاہت اور اپنی بھوک کے تقاضے کو پورا کرنا شروع کر دیا۔ پیاس کا تقاضا ہے پانی، پیاسے کے سامنے جب پانی آئے گا فوراً پینے لگ جائے۔ تھکاوٹ کا تقاضا ہے آرام اور راحت، تھکے ہوئے آدمی کو جب آرام ملے گا وہ فوراً سو جائے گا، آرام کرنے لگے گا، کسی سے پوچھے گا نہیں، کیونکہ اس کا جو تقاضا ہے وہ پورا ہو رہا، اس کا مقتضا اس کے سامنے آ گیا، تو اس نے اپنے تقاضے کو پورا کرنا شروع کر دیا۔ علی ھذا القیاس محبت کا تقاضا ہے حسن، جمال اور کمال۔ جہاں حسن ہوگا
جمال ہوگا، کمال ہوگا، وہاں خود بخود محبت پیدا ہو۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جس طرح بھوک کا تقاضا ہے کھانا، اسی طرح محبت کا تقاضا ہے حسن، جمال اور کمال۔ جہاں حسن ہوگا وہاں محبت آئے گی۔ لیکن یاد رکھیے، حسن کے انداز بے شمار ہیں۔ جس طرح حسن کے انداز کہہ لیجئے، قسمیں کہہ لیجئے، بے شمار ہیں، اسی طرح عاشقوں اور طالبوں کی انداز بھی بے شمار۔ مثلا کسی کا رنگ، روپ، نقش و نقوش اچھے ہوں، لیکن اس میں صداقت کا حسن نہ ہو، تو جو صداقت کے حسن کا عاشق ہے وہ کہے گا کہ میں رنگ و روپ کو کیا کروں، میں نقش و نقوش کو کیا کروں، میں تو صداقت کے حسن کا عاشق ہوں۔ اور جس حسن کا میں عاشق ہوں وہ حسن تو اس کے اندر ہے نہیں، میں اس کے ساتھ کیسے محبت کروں؟ اور بابا چپ کر رہا کہ تو ساری مجلس کا رنگ کو آ جائے، وہ کیا کرنا، اٹھنا، اٹھاؤ اس کو پیار سے کہیں بٹھا دو۔ سبحان اللہ، یہ بھی حسن کی کوئی چل کے ڈھنگر آ گئی، سارا مزہ بگاڑتی ہے۔ توجہ کرو ادھر اور دروش بھی پڑھیے۔ میری بات کو غور سے سنیے، میں ایک خاص بات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، حسن کے انداز بے شمار ہیں، اسی طرح عاشقوں کے انداز بھی بے شمار ہیں۔ کسی کا رنگ، روپ، نقش و نقوش اچھے ہوں، مگر اس میں صداقت کا حسن نہ ہو، وہ جھوٹ بولتا ہو، تو جو صداقت کے حسن کا عاشق ہے وہ کہے گا ٹھیک ہے، رنگ روپ اچھا ہے، مگر اس میں صداقت کا حسن نہیں ہے، اور میں تو صداقت کے حسن کا عاشق ہوں، میرا مطلوب اور محبوب تو اس کے اندر ہے ہی نہیں، میں اس سے کیسے محبت کروں؟ اسی طرح اگر کسی کا رنگ و روپ، نقش و نقوش اچھے ہوں، مگر اس میں امانت و دیانت کا حسن نہ ہو، تو جو امانت و دیانت کے حسن کا عاشق ہے وہ کبھی خائن سے اور بددیانت سے محبت نہیں کرے گا، وہ کہے گا میں تو دیانت اور امانت کے حسن کا عاشق ہوں، جس ادا کا میں عاشق ہوں وہ ادا تو اس کے اندر ہے نہیں۔ اسی طرح اگر کسی میں سخاوت کا حسن نہ ہو، بخیل ہو، تو جو سخاوت کے حسن کا عاشق ہوگا وہ بخیل سے کبھی محبت نہیں کرے گا۔ جو شجاعت کے حسن کا عاشق ہے وہ بزدل سے کبھی محبت نہیں کرے گا، جو علم کے حسن کا عاشق ہے وہ کبھی جاہل سے محبت نہیں کرے گا، جو عمل کے حسن کا عاشق ہے وہ کبھی بدعمل سے محبت نہیں کرے گا، جو عدل و انصاف کے حسن کا عاشق ہے وہ ظالم سے اور ناانصاف سے کبھی محبت نہیں کرے گا۔ اللہ حاضر قیاس، آپ پڑھے لکھے حضرات ہیں، سمجھ گئے، سرکار تمام دنیا کے لوگوں کو مخاطب کرتی ہے کہ مجھ سے محبت کرو اور محبت بھی سب سے زیادہ رکھو، اس لیے کہ اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر ایک میری ہی ذات ایسی ہے جس میں ہر حسن موجود ہے، ہر جمال موجود ہے اور ہر کمال موجود ہے۔ ظاہری طور پر رنگ و روپ، نقش و نقوش کے لحاظ سے دیکھو تو میرے جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں، اور اگر صداقت کے لحاظ سے دیکھو میرے جیسا کوئی صادق نہیں ہے، صدیق نہیں ہے، امانت و دیانت کے لحاظ سے دیکھو میرے جیسا کوئی امانت دار اور امین۔ ظاہری طور پر رنگ و روپ، نقش و نقوش کے لحاظ سے دیکھو تو میرے جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں، اور اگر صداقت کے لحاظ سے دیکھو
میرے جیسا کوئی صادق نہیں ہے، صدیق نہیں ہے، امانت و دیانت کے لحاظ سے دیکھو میرے جیسا کوئی امانت دار اور امین نہیں ہے، سخاوت کے لحاظ سے دیکھو میرے جیسا کوئی سخی نہیں ہے، شجاعت کے لحاظ سے دیکھو میرے جیسا کوئی شجاع نہیں ہے، علم کے لحاظ سے دیکھو میرے جیسا کوئی عالم نہیں ہے، عمل کے لحاظ سے دیکھو میرے جیسا کوئی عامل نہیں ہے، عدل و انصاف کے لحاظ سے دیکھو میرے جیسا کوئی عادل اور منصف نہیں ہے۔ اور دیکھو میری ذات کو دیکھو، ایک میری ہی ذات ایسی ہے جس میں ہر حسن موجود ہے، ہر جمال موجود ہے، ہر کمال موجود ہے۔ تو تم سب پر لازم ہے کہ مجھ سے محبت کرو، کیونکہ تم حسن کی جس ادا کے بھی عاشق ہو وہ ادا میرے اندر موجود ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی تم محبت نہیں کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم بڑے بدذوق ہو، تمہیں کسی حسن کی کوئی ادا تمہیں بھاتی ہی نہیں ہے، کوئی ادا تمہیں پیاری ہی نہیں لگتی ہے، تم کسی ادا کے عاشق ہی نہیں ہو۔ تو جب تم اس قدر پر ذوق ہو تو تم سے کوئی واسطہ جھگڑا نہیں ہے، اور اگر کوئی ذوق رکھتے ہو کسی بھی کمال و کمال کی ادا کو پسند رکھتے ہو تو وہ کمال و کمال بدرجہ اتم میری ذات میں موجود۔ اب آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے کہ سرکار نے کیوں فرمایا کہ مجھ سے محبت کرو۔ اگر تم محبت نہیں کرو گے تو مومن ہی نہیں ہو سکتے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سراپا اخلاق حسنہ بن کر تشریف لائے۔ اس کائنات کو اخلاق حسنہ کی تعلیم ملی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ملی ہے۔ ام المومنین محبوبہ سید المرسلین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا، اماں جان حضور کا خلق کیسا تھا؟ تو فرماتی ہے کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ قرآن تو جی روز پڑھتا ہوں۔ فرمایا کانا خلقہ القرآن، قرآن ہی نبی کریم کا خلق۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر تم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس زندگی کو دیکھتے تو تم یہی کہتے کہ حضور کی زندگی قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ ادھر تم قرآن پڑھتے، ادھر پڑھتے، ادھر دیکھتے، ادھر دیکھتے، ادھر پڑھتے تو یہی کہتے کہ حضور کی اخلاق قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ یہ قرآن جو ہے یہ حضور کا خلق ہی تو ہے۔ اسی بات سے اللہ فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، اے میرے حبیب آپ خلق عظیم کے بلند مقام پر فائز ہیں۔ ذرا توجہ کیجیے، حضور کے خلق کو اللہ نے عظیم فرمایا اور یہ ساری دنیا اور ساری دنیا کے مال و متاع کو قلیل فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے کل متاع الدنیا قلیل، میرے حبیب فرما دیجئے دنیا کا سارا مال و متاع قلیل ہے۔ پاکستان کا نہیں، پاکستان کا نہیں، دنیا کا۔ کل متاع الدنیا، ساری دنیا کا مال و متاع کیا ہے؟ قلیل۔ بتائیے ہم دنیا کا سارا مال و متاع، سارا ساز و سامان گن سکتے ہیں؟ دنیا کا سارا ساز و سامان جس کو ہم گن نہیں سکتے وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں قلیل ہے، اور محبوب کی ایک صفت عظیم ہے جس کا ایک خلق عظیم ہے، اس کے اوصاف حمیدہ کا بیان کون کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سب سے زیادہ میرے حبیب کو عظیم ہے۔ صحابہ کرام نے اس کا عملی نمونہ پیش کیا۔ بڑی مختصر تقریر کر رہا ہوں، ذرا توجہ فرمائیے۔ جنگ بدر ہوئی، کفار کی طرف سے 2 آدمی نکلے، میدان میں آ کر انہوں نے مقابلے کی دعوت دی۔ کون ہے ہمارا مقابلہ کرنے والا؟ اتفاق سے انہی دونوں کے بیٹے جو مسلمان ہو چکے تھے وہ حضور کی صف میں،
باپ کافر ہے وہ کافروں کی صف میں ہے، بیٹے مسلمان ہیں وہ حضور کی صف میں ہیں۔ جب کفار کی صف سے وہ دونوں آئے اور انہوں نے مقابلے کی دعوت دی تو ادھر سے انہی کے حقیقی بیٹے آگے بڑھے اور حضور کی خدمت میں عرض کیا، حضور ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم ان کافروں کے سر قلم کریں۔ سرکار جانتے تھے کہ یہ بیٹے وہ باپ ہے، تو سرکار دو عالم نے اجازت نہیں دی، اپنی آنکھوں کے سامنے باپ بیٹے کے درمیان چھری چلانے کا حکم نہیں دیا، اگرچہ سرکار نے ان کو اجازت نہیں دی مگر انہوں نے تو اپنے ایمانی جذبے کا مظاہرہ کر دیا اور اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ ہمیں پاپوں سے زیادہ عزیز اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق حضور کی صف میں اسی جنگ بدر اور ان کے بیٹے عبد الرحمان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ کفار کے ساتھ لڑائی ہوتی رہی۔ بعد میں حضرت عبد الرحمان مسلمان ہو گئے اور مسلمان ہو کر کہا، ابا جان بدر کی لڑائی میں آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے، میں نے جان بوجھ کر اپنے وار کو روکا اور باپ سمجھ کے لحاظ کیا، اگر میں وار کر دیتا تلوار چلا دیتا میرا وہ ایک وار آپ کو ختم کرنے کے لیے کافی تھا، مگر میں نے باپ سمجھ کے لحاظ کیا اور وار نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، بیٹا تو نے تو باپ سمجھ کے میرا لحاظ کیا اور تلوار کا وار نہیں کیا، لیکن خدا کی قسم اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا میں بیٹا سمجھ کر کبھی تیرا لحاظ نہ کرتا، کیونکہ میں اس وقت تجھے اپنا بیٹا ہی نہیں سمجھتا تھا جب تو سرکار دو عالم کے مقابلے پر آ گیا۔ انہوں نے بھی اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ مجھے اللہ اور اللہ کا رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اپنی اولاد سے زیادہ عزیز۔ میرے بزرگوں اور دوستوں واقعات تو بہت ہیں، مائیں بہنیں تشریف رکھتی ہیں، ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ مدینہ منورہ ہے، جس دن رات کے وقت اعلان ہوتا ہے، مدینہ منورہ ہے رات کا وقت اعلان ہوتا ہے، یا ایھا الناس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعوکم الی الجہاد۔ لوگوں اللہ کا رسول تمہیں جہاد کے لیے بلاتا ہے۔ جس دن یہ اعلان ہو رہا ہے، جس رات یہ اعلان ہو رہا ہے، اس دن حضور کے ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت حنظلہ، اس دن ان کی شادی ہوئی اور یہ رات ان کی شادی کی پہلی رات، وہ خلوت میں تھے۔ جب کانوں میں آواز پڑی فوراً انہوں نے اپنا لباس بدلا، ہاتھ میں تلوار لے لی اور پہلی رات کی دلہن سے کہا، خدا حافظ۔ کہاں جا رہے ہیں؟ فرماتے ہیں، کیا تو نے سنا نہیں ہے کہ اللہ کا رسول بلا رہا ہے؟ ہاں میں نے سنا ہے، لیکن تمہاری شادی تو آج ہی ہوئی ہے، اگر تم نہیں جاؤ گے تو کیا فرق پڑے گا؟ جہاں سینکڑوں افراد ہیں، ایک شخص کے نہ جانے سے کیا فرق پڑتا ہے تو تم نہ جاؤ۔ حضرت حنظلہ فرماتے ہیں، فرق تو کوئی نہیں پڑتا، لیکن اب میرے کانوں میں آواز پڑ گئی ہے، مجھ پر جانا فرض ہو گیا۔ کیا تو نے یہ آیت نہیں سنی؟ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ کیا تو نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی کہ اگرچہ تمہارے باپ ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں، بیویاں ہوں، اگر یہ اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہے تو عذاب کے منتظر رہو۔ تو اب ایک طرف تم ہو، ایک طرف اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد ہے، تو اب جانا مجھ پر فرض ہو گیا۔ بیوی نے کہا کہ اگر تم نے میرے ساتھ یہ سلوک کرنا تھا تو پھر شادی کیوں کی؟ کہنے لگے، مجھے یہ تو معلوم نہیں تھا نا
کہ پہلی رات ہی نبی کریم کا بلاوا آ جائے. اس نے کہا تم وہاں جا رہے ہو جہاں تلواریں ہوا کی طرح چلیں، تیر می کی طرح برسیں گے، نیزے جسموں سے آر پار ہوں گے، پتہ نہیں تم واپس بھی آؤ یا نہ آؤ، تمہاری شکل بھی دیکھنی نصیب ہو یا نہ ہو، تو میں تو تمہیں نہیں جانے دوں. فرمایا میں ضرور جاؤں. بیوی کہتی ہے میں نہیں جانے دوں. حضرت سعد فرماتی ہے تم بڑی پیاری ہو، بڑی عزیز ہو، لیکن سنو تمہارے جیسی 70 بیویاں بھی ہوں تو میں رسول اللہ کے بلانے پر قربان کر دوں. میں ضرور جاؤں گا، تم میرا راستہ نہیں روک سکتے. لیکن میرے بزرگوں آپ جانتے ہیں کہ وہ خاتون بھی تو نبی کریم کی صحابیہ تھی، وہ بھی تو کامل الایمان تھی. اس خاتون نے کہا میرے سر کے تاج سنو، میں تمہارا امتحان کر رہی ہوں، میں تمہارا جائزہ لے رہی تھی کہ دیکھوں میری محبت زیادہ ہے یا اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت زیادہ ہے. راہ خدا میں جہاد کرنے کا جذبہ زیادہ عزیز ہے. میں اللہ کا شکر کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کامل الایمان شوہر عطا فرمایا ہے جو فرض شناس ہے. میں اللہ کا شکر کرتی ہوں. بڑی خوشی سے جاؤ، میں تمہیں گھوڑے پر خود سوار کروں گی. اور سنو سنو، جب میدان میں جاؤ تو میرا خیال نہ کرنا، رسول اللہ کا خیال کرنا. اگر تم غازی بن کر واپس آئے تو میں ٹھنڈا پیشانی سے تمہارا استقبال کروں گی، اور اگر تم شہید ہو گئے تو میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کروں گی یا رسول اللہ میں آپ کی وہ شہید ہوں جس نے پہلی رات کا دولہ آپ پر نثار کیا، راہ حق میں قربان کیا. اس خاتون نے اپنے ہاتھوں سے اپنے شوہر کو سواری پر سوار کیا. خدا حافظ کہا. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، لڑائی میں شریک ہو گئے، لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. جب شہداء کی لاشیں کٹھی کی گئی تو ان کی لاش نہیں ملتی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے ان کو زخمی ہوتے ہوئے، شہید ہوتے ہوئے، سواری سے گرتے ہوئے دیکھا ہے، مگر اب ان کی لاش نہیں ملتی. فرمایا ٹھہر جاؤ، تھوڑی دیر کے بعد ان کی لاش آ جائے. حضور کہاں گئی ہے؟ فرمایا ان کو غسل دینے کے واسطے فرشتے آسمانوں پر لے گئے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد حضرت حنظلہ کی لاش آئی. ان کے جسم مبارک کے ساتھ جو پانی کے قطرے اٹکے ہوئے تھے، ان پانی کے قطروں سے کستوری جیسی خوشبو آ رہی تھی. اس دن سے اس دن سے ان کا لقب ہو گیا غسیل الملائکہ. میرے بزرگوں اور دوستوں آپ اندازہ کرو کہ اس مقدس خاتون نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ مجھے شوہر سے زیادہ پیارا اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد. ایک طرف شوہر نے ثابت کیا تو دوسری طرف بیوی نے بھی ثابت کر دکھایا. ایک واقعہ اس سلسلے کا پیش کر کے آگے بڑھتا ہوں. آپ نے سنا ہوا ہے کہ اسی جنگ احد میں ایک خاتون کے 3 افراد بیک وقت شہید ہو گئے. ایک ہی جنگ میں چند لمحات کے اندر شہید ہو گئے. ایک جوان بیٹا تھا، ایک بھائی تھا اور ایک باپ تھا. بعضوں نے لکھا ہے شوہر تھا، باپ نہیں تھا، شوہر. بارصورت 3 سہارے، باپ کا سہارا ہو یا شوہر، بھائی کا سہارا ہو، بیٹے کا سہارا ہو، ظاہری اسباب پر نظر کرتے ہوئے دیکھا جائے شوہر سر پر ہو، وہ اپنے آپ کو بے سہارا نہیں سمجھتی. اگر تقدیر الہی سے شوہر قضا کر جائے، فوت ہو جائے، جوان بیٹا ہو، تو وہ کہتی ہے اگرچہ میرے شوہر کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے لیکن مجھے فکر نہیں، میرا بیٹا جوان ہے جو میرا سہارا.
جس کا جوان بیٹا ہو وہ بھی اپنے آپ کو بے سہارا نہیں سمجھتی. اگر خدا نہ خواستہ باپ بھی نہ ہو, شوہر بھی نہ ہو, بیٹا بھی نہ ہو, کسی کا بھائی بھی ہو, تو وہ سمجھتی ہے کہ میں اس دنیا میں تنہا نہیں ہوں, میرا ایک بھائی ہے جو میرا سہارا. تو ذرا فطری تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور ظاہری اسباب کو بھی پیش نظر رکھتے ہوئے سوچیے کہ اس خاتون کے تینوں سہارے ایک دم جدا ہو جاتے. اور افواہ اڑ گئی تھی نا کہ حضور قتل ہو گئے. اگرچہ ہوا غلط تھی, لوگوں کو پتہ چل گیا, مگر پھر بھی مدینہ منورہ کی عورتیں جب یہ غازی واپس آئے تو دیکھ رہی تھی کہ کون شہید ہو گیا ہے اور کون واپس آیا. تو وہ خاتون بھی کھڑی. کسی نے کہا بہن تیرا شوہر شہید ہو گیا. وہ کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. دوسرا آ کر کہتا ہے تیرا بھائی شہید ہو گیا یا باپ شہید ہو گیا. وہ یہی انا للہ پڑھتی. تیسرا آ کر خبر دیتا ہے کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا. وہ انا للہ پڑھتی. اب آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ عورتیں فطری طور پر نازک واقع ہوئی ہے, جن سے نازک ہے. عورت میں مقابلتاً صبر کم ہوتا ہے. ایک عورت کو اگر ایک ہی وقت میں تینوں کی وفات کی خبر دی جائے تو اس پر کیا گزرتی. کوہ علم ٹوٹ پڑتا ہے. مگر وہ کامل ایمان والی خاتون خبر دینے والوں سے کہتی ہے میں تم سے اپنے بیٹے کا پتہ نہیں پوچھتی, میں اپنے شوہر کا پتہ نہیں پوچھتی, میں تم سے اپنے بھائی کا پتہ نہیں پوچھتی, مجھے یہ بتاؤ رسول اللہ کیسی ہے. صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ زندہ و سلامت. کہنے لگی تم ٹھیک کہتے ہو, غلط نہیں کہتے ہو, مگر میری بے قرار نگاہوں کو قرار نہیں آئے گا جب تک دیکھ نہیں لوں گا. میرے بے چین دل کو چین نہیں آئے گا جب تک دیکھ نہیں لوں گی. ذرا مجھے دکھا دو تاکہ مجھے چین اور قرار آ جائے. صحابہ کہتے ہیں آؤ ہمارے ساتھ. اس کو ساتھ لے گئے, دیکھا, فرمایا دیکھو سامنے رسول اللہ تشریف فرما ہے. وہ خاتون حضور کے سامنے جا کر کہتی ہے اگر آپ زندہ ہیں تو ہر مصیبت برداشت کر سکتی. بیٹے کی جدائی, بھائی کے فراق کا صدمہ, شوہر یا باپ کی جدائی کا صدمہ برداشت کر سکتی ہوں, ہر مصیبت برداشت کر سکتی ہوں. شرط یہ ہے کہ تیرا چہرہ انور آنکھوں کے سامنے. اے اللہ کے حبیب, یہ گوارا نہیں ہو سکتا کہ تیرے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے. تیری نورانی صورت آنکھوں کے سامنے ہو تو ہر مصیبت آسان. اللہ اکبر. کتابیں بڑی بڑی ہیں, انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ ہمیں اللہ اور اللہ کا رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ سب سے زیادہ عزیز. میں آپ حضرات سے یہ سوال کرتا ہوں کہ بتائیے ہمیں بھی اللہ اور اللہ کا رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا عزیز ہے یا نہیں؟ سب سے بولو. ابھی کون کہے گا نہیں ہے؟ ہم کہیں گے ہے, اور یہی کہنا چاہیے. ہمیں اللہ تعالیٰ کو محبوب رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے, ہمارا مالک ہے. اس نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی. وہ خود فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. لوگوں اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنے لگو, گننے لگو, تو ان کا شمار نہیں ہو سکے گا. تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکو گے. حقیقت بھی یہی ہے. تو جس اللہ نے ہم پر بے شمار احسانات فرمائے ہیں, اس اللہ سے ہمیں کتنی محبت ہونی چاہیے, کتنا پیار ہونا چاہیے. قرآن پڑھ کے دیکھو, اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. ایمان والوں کو اللہ سے بڑی سخت محبت ہوتی ہے. اشد, ایک ہے شدید اور ایک ہے اشد. شدید کے معنی سخت, اشد کے معنی بہت زیادہ سخت. تو اللہ فرماتا ہے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ سخت محبت ہوتی ہے. کیوں نہ ہو,
تعالیٰ کے ہم پر بے شمار احسانات. لیکن میں ایک بات پوچھتا ہوں، یہ ہمارے حفیظ تشریف فرما سب دوستوں سے میں معذرت کرتے ہوئے یہ بات کرتا ہوں، بتائیے ہم اپنے ان آفیسروں کا کہنا مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ مانتے. اور احکم الحاکمین کا کہنا نہیں مانتے. الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سارے حاکموں سے بڑا حاکم نہیں؟ پانچوں وقت ہمارے کانوں میں آواز پڑتی ہے حی علی الصلاۃ. یہ اللہ کا بلاوا ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فرض ہے جو ہم پر عائد ہے، اور ہم اس کان سے سن کر اس کان سے نکال دیتے ہیں. بتائیے اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں؟ صرف نماز کی بات نہیں، جتنے بھی اللہ کے احکام. اللہ فرماتا ہے جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، چوری نہ کرو، ڈاکہ زنی نہ کرو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچاؤ، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور ایثار کا مظاہرہ کرو. اللہ فرماتا ہے شراب نہ پیو، جوا نہ کھیلو، برائی بدکاری نہ کرو، تمام منکرات اور فواحشات سے اجتناب کرو. ہم سب کچھ جانتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے. ہمیں چاہیے کہ ہم احکم الحاکمین سے ڈریں کہ ایک دن ہم نے بھی اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جواب دینا. میں ایک بات کرتا ہوں، ذرا توجہ سے سنی. حضرت سلیمان علیہ السلام سے دعا مانگی تھی، یا اللہ مجھے ایسی حکومت ہے کہ ایسی حکومت میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو. اللہ نے دعا قبول کی اور ان کو حکومت ملی. کیسی حکومت تھی؟ انسانوں پر ان کی حکومت ہے، جنوں پر ان کی حکومت ہے، پرندوں پر ان کی حکومت ہے، یہاں تک کہ ہوا پر بھی ان کی حکومت ہے. اللہ فرماتا ہے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. جن انسان پرندے سب آپ کے لشکر تھے، ہوا بھی ان کے حکم سے چلتی. اللہ فرماتا ہے فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. ہوا چلتی تھی تو سلیمان علیہ السلام کے حکم سے چلتی، جہاں وہ چاہتے پہنچا دو. آپ تخت پر بیٹھ جاتے، بڑا عظیم الشان تخت تھا، اور ہوا کو حکم دیتے میرے تخت کو اٹھا. ہوا اٹھا لیتی آپ کا تخت، ہوا میں چلتا ہوا اس طرح نظر آتا جس طرح آپ آج ہوائی جہازوں کو دیں گے. آپ ہوا کو حکم دیتے ادھر چل، ادھر چل، ادھر چل، اونچی ہو کے چل، نیچی ہو کے چل، تیز چل، آہستہ چل. جس طرح آپ حکم دیتے اسی طرح ہوا چل. ایسی حکومت. ایک دن تخت پر بیٹھے ہوئے جا رہے تھے، خیال کیا کہ میرے جیسا اس وقت دنیا میں کوئی نہیں. یہ دل میں ذرا خیال آ، جو شان و شوکت، جو عزت و عظمت اس وقت مجھے حاصل ہے وہ کسی کو حاصل نہیں ہے. یہ خیال آیا تو تخت ٹیڑھا ہو گیا. آواز سے کہنے لگے او ہوا سیدھی ہو کے چل. ہوا نے کہا حضرت ذرا آپ بھی اپنے خیال کو سیدھا کر لیجیے. ٹھیک ہے، آپ کو اس وقت جو مقام حاصل ہے وہ کسی کو حاصل نہیں ہے، مگر دل میں غرور اور تکبر کو نہ آنے دیجیے. عاجزی کیجیے، عاجزی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. ہر حاکم کے اوپر حاکم ہے. حکومت تھی نا سب پر، پرندوں پر بھی حکومت. ایک دن آپ نے حکم دیا کہ تمام پرندے میرے حضور حاضر ہو. اب حاضر ہو گئے، ایک پرندہ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سلیمان علیہ السلام نے فرمایا مال یلا ارل ہدہد. کیا بات ہے، میں ہدہد کو نہیں دیکھ. اتنے پرندے مگر سب پر نگاہ. فرماتے ہدہد نہیں ہے. پرندوں میں سے اسی پرندے کا نام قرآن میں آیا ہدہد. فرمایا ہدہد نہیں ہے. پرندوں نے عرض کیا حضور پتہ نہیں کدھر چلا گیا ہے، کہیں چلا گیا ہوگا. فرمایا بغیر اجازت کے چلا گیا، آج تو حاضری کا دن، اطلاع دے کے نہیں گیا. سلیمان علیہ السلام نے غصے میں آ کر فرمایا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا.
आने दो, सख्त सजा दो। तो अल जिन्सो जमीलो इलल जिन्स, किसी ने तर्जुमा किया फारसी में, कुनत हम जिन्स बा हम जिन्स परवास। सिपाही सिपाहियों के दोस्त, मौलवी मौलवियों के दोस्त, डॉक्टर डॉक्टरों के दोस्त, जिन्स की तरफ में ऐलान होता है। परिंदे खड़े हो गए कि हुदूद आएगा तो उसको पहले से खबरदार कर दे कि आज तेरी खैर नहीं। आखिर दोस्त है ना सारे, खड़े हो गए। आ गया वो एक तरफ, ओए किधर गया था? बस यूं ही जरा इधर चला गया, बस यूं ही इधर चला गया था, इतला दिए बगैर चला गया। तुझे मालूम नहीं कि आज हाजिरी का दिन था? हजरत ने तेरी तलबी फरमाई, तू गैर हाजिर था और उन्होंने फरमाया आने तो उसको सख्त सजा दूंगा। तो जरा संभल के जाना, खैर नहीं है। हुजूर को पहले ही खबर लग चुकी थी कि हजरत साहब बड़े नाराज हैं और मुझसे खता हो गई है। हुजूर हाजिर हुआ तो इस तरह हाजिर हुआ, आप तख्त पर बैठे थे, वहां से दाखिल हुआ ना तो अपनी चोंच जमीन के साथ लगा दी और तुम पीछे ऊपर उठा ली, यानी सजदे की हैयत। आजी के साथ झुकता हुआ आ रहा है और बार बार कहता हुआ आ रहा है, हजरत जी मुझे माफ कर दीजिए, या हजरत मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, हुजूर मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा मैं गैर हाजिर नहीं हूँगा। ये कहता हुआ आ रहा। जब बिल्कुल करीब आ गया, सामने आ गया, तो आपने उसकी खोपड़ी के ऊपर रख के ना अंगूठा, इतना सा तो होता है, छोटा सा जानवर होता है, खोपड़ी के ऊपर रख के अंगूठा जरा दबाया और फरमाया, और किधर गया था? उसने एक बात कह दी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हिस्ट्रियां में। हुदूद ने कहा, हजरत आज मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूँ, आपको भी एक दिन अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है, आपको भी एक दिन अहकमुल हाकिमीन की बारगाह में हाजिर होना है और अपने अमलों का जवाब देना है। बस ये सुनना था। हुदूद को छोड़ दिया और हिस्कियां बन। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ये जो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, ये भी कयामत के दिन से डरते हैं कि हमने एक दिन बारगाहे रब्बुल इज्जत में हाजिर होकर अपने अमलों का जवाब दिया। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ताला से डरो, उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं है, वो मोहलत देता है। हम सब पर लाजिम है, मजदूरों पर भी, महकूमों पर भी, हाकिमों पर भी, मर्दों पर भी, औरतों पर भी, सब पर लाजिम है कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की फर्मा बरदारी करें, नाफरमानी न करें। क्यों? वो सत्तारो गफ्फार भी है तो जब्बारो कहार भी। बड़ा बेनियाज है, चाहे तो बड़े से बड़े गुनाहगार को मामूली नेकी पर बख्शे और चाहे तो बड़े से बड़े नेकोकार को मामूली सी लग्जश पर पकड़े। चुनांचे देखो, हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े कामिल अकमल बुजुर्ग हुए। आजकल भी जो बहुत बड़ा बुजुर्ग होता है, दुनिया कहती है अपने वक्त का जुनैद है। हजरत जुनैद का विशाल हुआ तो जब वो विशाल के बाद किसी बड़े मुखलिस ने उनको ख्वाब में देखा। पूछा, हुजूर कैसे गुजरी? फरमाया, अल्लाह करीम ने बख्शी। हुजूर कौन सी नेकी मकबूल हुई, किस वजह से अल्लाह ने बख्शा? फरमाया, भाई नेकियां तो अपने ख्याल में बड़ी की थी, नमाजें भी पढ़ते थे, रोजे भी रखते थे, तहज्जुद भी पढ़ते थे, हज भी किया, इल्म भी पढ़ा, फतवा भी देते थे, दर्स भी देते थे, अपने ख्याल में बड़ी नेकियां की हैं। मगर उस बेनियाज का मामला तो अजीब है। उस नमाजें भी पढ़ते थे, रोजे भी रखते थे, तहज्जुद भी पढ़ते थे, हज भी किया, इल्म भी पढ़ा, फतवा भी देते थे, दर्स भी देते थे, अपने ख्याल में बड़ी नेकियां की हैं। मगर उस बेनियाज का मामला तो अजीब है। उसने तो एक अजीब ही बात पर बख्श दिया। हजरत को क्या बात है? फरमाया, एक दिन बीवी ने खिचड़ी पकाई थी तो वो खिचड़ी में नमक डालना भूल गई। फीकी खिचड़ी हमारे आगे रखी। जब हमने लुकमा लगाया तो पहले तो ख्याल आया कि जरा गोश्त माली करें, कि खिचड़ी पकाते वक्त ध्यान किधर था, नमक डाला ही नहीं, और फीकी बेदायका खिचड़ी आगे रख दी।
پہلے تو خیال آیا کہ ذرا گوش مالی کریں اور تنبیہ کریں کہ آئندہ کبھی نمک ڈالنا نہ بھولے، مگر پھر خیال آیا کہ جان بوجھ کے تو اس نے ایسا نہیں کیا، بڑی وفادار ہے، بڑی نیک ہے، ظاہر ہے کہ وہ بھول گئی تو میں بھی تو بھول جاتا ہوں، مجھ سے بھی تو بھول ہوتی رہتی ہے، اگر آج وہ بھول گئی تو کیا ہو گیا، چلو ہم بیوی کی بھول پر پردہ ڈال دیتے ہیں اور پھیکی ہی کھچڑی کھا جاتے ہیں، شاید اللہ ہماری بھول پر پردہ ڈال۔ حضرت جنید نے فرمایا ہم وہ پھیکی ہی کھچڑی کھا گئے، بیوی کو پتہ تک نہیں لگنے دیا، بعد میں بیوی کھانے لگی تو کہا وہ حضرت میں تو نمک ڈالنا ہی بھول گئی، تو حضرت مجھے بتا دیا ہوتا میں اسی وقت ہی نمک ڈال دیتی، کچھ نہ کچھ تو ذائقہ بن جاتا۔ تو آپ نے فرمایا کوئی نہیں، تم نے جان بوجھ کے تو نہیں نا غلطی کی، بھول ہو ہی جاتی، اللہ ہم سب کی بھول چوک معاف۔ اندازہ کیجئے جب شوہر نے اس طرح مربت سے محبت سے سلوک سے کام لیا تو بیوی کے دل میں کتنی محبت اور کتنی عظمت پیدا ہوئی ہوگی، لیکن ادھر دیکھیے حضرت جنید فرماتے ہیں جب ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ نے فرمایا جنید نیکیاں تم نے بہت کی ہیں مگر ہمیں تمہاری وہ بات بڑی پسند آئی، تمہاری وہ بات ہمیں بڑی پیاری لگی کہ تم نے بیوی کی بھول پر پردہ ڈالا اور کہا چلو ہم سے بھی تو غلطی ہو ہی جاتی ہے، ہمیں وہ بات بڑی پسند آئی، جاؤ ہم نے تم کو معاف کیا۔ اب اس کا یہ مطلب نا آپ سمجھ لینا کہ نماز روزہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بیوی کو کہیں گے کھچڑی پکائے اور 2-4 مرتبہ نمک نہ ڈالے بیوی کھا جائیں گے اور بخشے سے بچتے پڑی ہوئی۔ ارے میاں میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس کی شان بے نیازی یہ ہے کہ چاہے تو معمولی سی نیکی پر بچ دے اور چاہے تو معمولی سی لغزش پر پکڑ لے، ہر وقت اس سے ڈرو اور اس کی فرما برداری کرو، چھوٹی نیکی کو چھوٹی نیکی نہ سمجھو، کرتے رہو، کیا پتہ ہے وہ چھوٹی نیکی ہی پسند آ جائے، اور چھوٹے گناہ کو چھوٹا گناہ نہ سمجھو، اس سے بھی بچو، کیا پتہ ہے کہ وہی اللہ کی ناراضگی کا باعث۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت رکھنی چاہیے، وہ ہمارا محسن عاظم ہے، ہمارا خالق و مالک ہے، اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، کیونکہ ہمیں خدا کی معرفت بھی حاصل ہوئی تو حضور کی بدولت، اگر حضور تشریف نہ لاتے ہم اللہ کو نہیں جان پہچان سکتے۔ میں دلائل کے ساتھ یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کو جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، ہم نے خدا کی قسم اللہ کو جانا پہچانا تو سرکار دو عالم کی بدولت کا۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ شعر فرماتے ہیں فیض پہنچا رضا احمد پاک سے، فیض پہنچا رضا احمد پاک سے، ورنہ تم کیا سمجھتے خدا کون ہے۔ اگر حضور کا کرم نہ ہو، حضور تشریف نہ لاتے، میں کہتا ہوں ہم خدا کو نہ سمجھ سکتے، نہ خدا کی کتاب کو سمجھ سکتے، نہ خدا کی کتاب پر عمل کر سکتے۔ مثلا ایک حکم پر ہم عمل نہیں کرتے، اللہ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم رکھو اور زکات دو۔ کیسے نماز قائم رکھیں؟ دن میں کتنی مرتبہ پڑھیں؟ اول وقت کون سا ہے، آخر کون سا ہے، اور اوسط کون سا ہے، افضل کون سا ہے، مکروہ کون سا ہے، فجر میں کتنی رکعتیں پڑھیں، ظہر میں کتنی، عصر مغرب عشاء میں کتنی، کھڑے ہو کر کیا پڑھیں، رکوع میں کیا پڑھیں، سجدے میں کیا پڑھیں، کتنی بار پڑھیں، سجدہ کتنے عذاب پر کریں، قاعدے میں کیا پڑھیں، کیسے ادا کریں۔ نماز پڑھتے ہوئے کچھ کھا پی لیں یا نہیں، دائیں بائیں دیکھ لیں یا نہیں، کوئی سلام کرے تو اس کو جواب دیں یا نہیں دیں۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، دیکھا کہ سامنے آگ لگ گئی ہے تو کیا نماز پڑھتے رہیں یا نماز توڑ کے آگ بجھائیں اور کسی کو جلنے سے بچائیں؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، سامنے سے سانپ آ گیا تو کیا نماز پڑھتے رہیں یا نماز توڑ کر اپنی جان کو بچائیں؟ ہزارہ مسئلے۔ اسی طرح زکات کے مسئلے، زکات کی مقدار کیا ہے،
کس چیز پر زکات ہے، کس چیز پر زکات نہیں ہے؟ روزے کے مسئلے، حج کے مسئلے، نکاح طلاق کے مسئلے، کاروبار کے، حکومت کے، معاملات کے، ایک دوسرے کے حقوق کے بے شمار مسائل ہیں جو تفصیلی طور پر ہمیں قرآن میں نہیں ملتے۔ اللہ چاہتا تو ایک ایک چیز کو کھول کھول کے بیان کر دیتا، اس پر کوئی چیز مشکل نہیں، وہ علی کل شیء قدیر، اس طرح تفصیل سے بیان کر دیتا، ہمیں کوئی مسئلہ کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ مگر اس نے ایسا نہیں کیا، کیوں؟ کہ یہ لوگ قرآن کو پا کر کہیں صاحب قرآن سے بے پرواہ نہ ہو، بے نیاز نہ ہو جائیں، یہ نہ کہیں کہ اب ہمیں حضور کی ضرورت نہیں رہی، جہاں قیامت تک قرآن کے محتاج رہیں، وہاں قیامت تک مصطفیٰ کے محتاج رہیں، اور یہ جان لیں قرآن ملا جس کی بدولت ہے، قرآن کی سمجھ آ سکتی ہے، اس پر عمل ہو سکتا ہے، تو اسی کی بدولت ہو سکتا ہے۔ ہماری نمازیں مکمل نہیں ہوتی جب تک حضور پر درود و سلام نہ پڑے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی جب تک دعا میں حضور پر درود و سلام نہ پڑے۔ جو کچھ ملا حضور کی بدولت میں، ہم مر جائیں گے، سب چیزیں منہ موڑ جائیں گے۔ یہ دنیا کی جتنی چیزیں اس وقت تک ہمارے ساتھ ہیں جب تک ہمارے جسم میں جان، جو ہی جان نکلے گی سب چیزیں منہ موڑ دیں۔ کپڑے الماریوں میں پڑے رہیں گے، پیسہ تجوری یا بینک میں پڑا رہے گا، موٹر گیرج میں کھڑی رہے گی، کارخانہ فیکٹری مل اپنی جگہ، زمینیں باغات اپنی جگہ، سڑک چلتے ہیں، بسیں چلتے ہیں، ویگنیں سب اپنی جگہ، سب چیزوں نے منہ موڑ لیا۔ انگوٹھی پہنی ہوگی گھر والے وہ بھی نکال لیں، گھڑی باندھی ہوگی وہ بھی نکال لیں، عورت نے کوئی زیور پہنا ہوگا وہ بھی نکال لیں، سب چیزیں منہ موڑ۔ گھر والوں نے غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ پڑھا، بہت سے بندے جنازہ پڑھ کے منہ موڑ گئے، یہ بڑا ضروری کام ہے، اچھا جی شکریہ۔ گھر والے ابھی بھی ساتھ ہیں، کفن کرنے کے بعد انہوں نے بھی منہ موڑ لیا، اندھیری تنگ کوٹھڑی کے اندر اس کو چھوڑ کر آ گئے۔ جہاں سارے چھوڑ جاتے ہیں سرکار دو عالم وہاں بھی سرکار تشریف لا کر اپنے غلاموں کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیتے ہیں۔ اور حشر کے میدان میں بھی تم دیکھو گے جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا دوست نہیں ہے، سب دوستیاں یہی ہیں۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، الاخلاء جمع ہے خلیل کی، خلیل بڑے گہرے اور پیارے دوست کو کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بڑے بڑے گہرے اور پیارے دوست کل قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ لو جی، دوست بن گیا دشمن، اور یہ ذات پات، یہ شیخ صاحب ہیں، یہ مغل صاحب ہیں، مرزا صاحب ہیں، خان صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، سب ختم۔ اللہ فرماتا ہے فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، ان کے درمیان حسب نسب سب ختم۔ ہاں، ایک سادات کے لیے خوشخبری ہے جو حضور کی خاص اولاد ہے۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن سارے حسب نسب منقطع ہو جائیں گے، الا حسبی و نسبی، یہ سادات کے لیے حضور کی اولاد کے لیے بلا شبہ خوشخبری۔ لو بھائی، دوستیاں بھی ختم، حسب نسب بھی ختم۔ اللہ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قیامت کے دن آدمی بھاگے گا، یوم یفر المرء، قیامت کے دن آدمی بھاگے گا کس سے؟ من اخیہ وامہ وابیہ، اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے اور اپنے باپ، وصاحبتہ وبنیہ، اور اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد۔ بھائی کہے گا تو میرا بھائی ہے، میری مدد کر، کہے گا تیری کیا مدد کروں جبکہ میں اپنی مدد نہیں کرتا۔ ماں باپ کہیں گے بیٹا ہم نے تجھے پالا پوسا تھا، کہے گا ٹھیک ہے، لیکن آج تو خود مصیبت میں مبتلا ہوں، جب اپنی مصیبت دور نہیں کر سکتا تمہارے لیے کیا کروں؟ بیوی کہے گی ذرا میری طرف کا دیکھ ہے،
ابھی تو مصیبت پڑی ہوئی ہے. اولاد کہے گی ابا ابا، وہ کہے گا ابے کا پیچھا بھی چھڈو، سارے ہاتھ دھو کے پیچھے ہی پی گئے ہو. بھائی ابے نو اپنی پی ہوئی ہے تو کی کرے؟ سارے کو پٹے سب سے باتیں قرآن کی بات. نبیوں کے پاس جائیں گے وہ بھی نفسی نفسی کریں. ایک نور کی بارگاہ ہوگی جو دامن رحمت پھیلا کے آوازہ دے رہی ہوگی، صدا کر رہی ہوگی امتی امتی. ایک نور کا دامن کرم ہوگا جس میں پناہ مل سکے. سنو سنو، ابھی ابھی بیان ہو رہا تھا، میرے ذہن سے اتر گیا ہے کہ ہماری کوئی بہن بیان کر رہی تھی یا کوئی عزیز کہ قیامت کے دن ہاں سب نبیوں نے دعائیں مانگی، اور حضور کیا دعا مانگی؟ میں اس میں ایک اور اضافہ کروں. اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو ایک خصوصی دعا کا حق دیا. ویسے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، اور میرا ایمان تو یہ ہے سب کی دعائیں قبول کرتا ہے. کسی کی دعا رد نہیں کرتا، اس کی قبولیت کے انداز الگ الگ ہے. ورنہ اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے جائیں وہ خالی نہیں لوٹا. اس نے شیطان کو خالی نہیں لوٹایا تھا، ہمیں کیسے لوٹا؟ شیطان نے نہیں دعا مانگی تھی مجھے قیامت تک مہلت دے کر دیتی، ٹھیک ہے نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں اللہ نے ہر نبی کو خصوصی دعا کا اختیار دیا. کیا مطلب؟ کہ ویسے تو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، مگر ایک دعا کا تمہیں اختیار دیتا ہوں. وہ دعا اس وقت کرنا جب بڑا نازک موقع آ جائے، پانی سر سے اونچا ہو جائے، اس وقت یہ دعا مانگو. حضور فرماتے ہیں سارے نبیوں نے وہ دعا دنیا میں کر لی، میں نے نہیں کی. میں نے اس کو آخرت کے واسطے رکھا. اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگ نبیوں کے پاس ہوتے ہوئے مایوسی کا منہ دیکھتے ہوئے در بدر ٹھوکریں کھاتے ہوئے آخر میری بارگاہ میں آئیں اور کہیں گے حضور مہربانی فرماؤ، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرمائیں گے؟ سارے نبیوں نے تو کہہ دیا تھا نفسی نفسی. حضور فرمائیں گے انا اللہ، میں تو ہوں ہی تمہاری شفاعت، میں تو ہوں ہی تمہیں بخشوانے کے بعد. کہیں گے اور نبی نفسی اذهبوا الی غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، اور میرے کریم کے لب پر آنا لہا ہوگا، میرے کریم کے لب پر آنا لہا ہوگا. حضور فرماتے ہیں میں عرش الہی کے نیچے جاؤں گا اور سجدے میں سر رکھوں. جب حضور سجدے میں سر رکھیں گے وہ کالی کالی زلفیں بکھر جائیں گی. وہ زلفیں کیا بکھریں گی؟ رحمت کی گھٹائیں کھا جائیں گی. حضور فرماتے ہیں میں سجدے میں رکھ کر اللہ کی ایسی حمد و ثنا کروں گا، ایسی تعریف کروں گا، ایسی حمد و ثنا تعریف کسی نے آج تک اللہ کی نہیں کی. تو جب میں اللہ کی تعریف کروں گا، ثنا کروں گا، تو اللہ کا جلال جمال میں بدل جائے. پہلے تھا عدل، جب کملی والے نے سجدے میں رکھا سر تو ہو گیا فضل. تو حضور کہیں گے یا اللہ تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. میرے حبیب جب تک تو راضی نہیں ہوگا ہماری عطا کا سلسلہ جاری رہے. جب یہ آیت اتری تو حضور فرماتے ہیں لا ارضى لو احد من امتی فی النار، اگر میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہ گیا میں راضی نہیں ہوں گا. میں اس وقت راضی ہوں گا جب سب کو بخشوا لوں گا اور جہنم سے نکلوا لوں گا. معلوم ہوا لوگ جہنم میں جائیں گے تبھی تو حضور ان کو نکالیں گے. تو کون جائیں گے؟ جو اس دنیا میں بد عملی کرتے.
برائیاں کرتے ہیں، ظلم و ستم کرتے ہیں، چنانچہ جب یہ جہنم کی سزا بھگت کے جائیں گے نا، اللہ فرماتا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، جنتوں میں ان مجرموں سے پوچھا جائے گا کون سا جرم تم نے کیا، کس جرم نے تمہیں جہنم میں پہنچایا، ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں سقر میں نارے دوزخ میں پہنچایا، قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، تو کہیں گے ایک تو ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسرا غریبوں مسکینوں کو کھانا نہیں دیتے، زکات نہیں، اور دین کی باتیں سن کر ہم مذاق اڑایا کرتے، قیامت کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے، کہتے تھے یہ سب مولوی لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، ایش کرو مزے کرو دوبارہ نہیں آنا، اے جہان مٹھا تے کی سگلا دیکھ مٹھا، اے مولویاں نے واضح تے نہ رہو، ہم اس دن کا مذاق اڑایا کرتے تھے، دین کی باتوں کو سن کر ہنسی اڑایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، میرے دوستو یاد رکھو، بدعملی کی سزا ضرور ملے گی، بدعملی کا انجام دیکھنا پڑے گا۔ آپ کہیں گے خیر میرا کوئی نہیں، یہاں بھی تو 2-4 مہینے صلاح ہو جاتی ہے نا، یہ کاٹ جاتے ہیں وہاں بھی کاٹنے، تو سنو، جس کو جہنم کی کم از کم سزا ہوگی وہ 4000 سال ہوگی، کم از کم، ایسے میں گھنٹے 2 گھنٹے وہاں سے بند کر دیں گے، کیونکہ 50,000 سال کا تو دن ہی ہوگا قیامت کا، اور اللہ تعالیٰ کسی کو جہنم میں 1 منٹ کے واسطے بھی نہ لے جائے، اللہ خود فرماتا ہے وساءت مصیرا، جہنم بہت بری جگہ، تو میرے دوستو وہاں سرکار ہی ہوں گے، سجدے میں سر رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے، مولا راضی کر، وعدہ پورا کر اور مجھ کو راضی کر۔ سنو، سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے ائمہ اہل بیت اطہار میں بڑی شان والے امام ہوئے، وہ فرماتے ہیں لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ گناہ گاروں کے واسطے قرآن کریم میں اگر کوئی آس امید والی آیت ہے تو وہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ فرماتا ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، لیکن امام جعفر صادق فرماتے ہیں ہم اہل بیت نبوت یہ کہتی ہیں کہ گناہ گاروں کے واسطے آس امید اور بخشش والی کوئی آیت ہے قرآن میں تو وہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وہ فرماتے ہیں بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، مگر وہ ستاروں غفار بھی ہے تو جباروں قہار بھی ہے، مگر حضور سراپا رحمت ہی رحمت، حضور بے پرواہ نہیں، حضور کو اپنی امت کی پرواہ ہے، اور انہوں نے اس آیت پر جو نبی کریم نے فرمایا اس کو سامنے رکھ کے فرمایا کہ سرکار فرماتے ہیں رب نے مجھے راضی کرنے کا وعدہ کیا ہے، میں راضی نہیں ہوں گا جب تک سب کو نہیں بخشوا۔ اور حدیث کبریٰ، شفاعت کبریٰ صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ فرمائے گا وشفا تو شفا، میرے حبیب کی شفاعت کر، تیری شفاعت قبول ہوگی۔ اس آیت اور حدیث کو سامنے رکھ کر حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب گولڈوی رحمت اللہ علیہ نے پنجابی زبان میں شعر ہے مگر اس میں عربی کے بھی الفاظ ہیں، سب حضرات سمجھ آئے، فرماتے ہیں یوتی کا رب کا والا تو یوتی کا رب، یوتی کا رب کا ہے تاج تجا اور فتر تھی ہے آسیتا، اس میں صاحب نے بڑا کمال کیا کہ یہ تھی کا رب تو یہ تو رب کی عطا ہے جو آپ کے لیے ہے، مگر ہے حبیب آپ نے جو فرمایا ہے نا، اللہ نے جو آگے فرمایا نا فترضا کہ معبود تجھے راضی کریں گے، اور اس پر جو کچھ آپ نے فرمایا اس سے ہمیں امید لگ گئی ہے کہ آپ راضی نہیں ہوں گے جب تک ہمیں بخشوا نہیں ہوں گے، ہم پر کرم نہیں کروا دیں۔ یوتی کا رب کا ہے تاج تجا اور فترضا تھی ہے آسیتا، لج
لجپال کرے جی پاس آسان او لجپال کرے جی پاس آسان لجپال کرے جی پاس آسان وشفا تو فتحی پڑیاں لولو بچ سو چنگیریے اج نینن لائیاں کیوں چھڑیاں حضور قیامت کے دن کرم فرمائے تو ہمیں حضور سے کتنی محبت کرنی چاہیے. اللہ فرماتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میرا رسول مومنوں پر بڑی شفقت کرنے والا بڑا مہربان ہے. خدا کی قسم 1000 ماں باپ کو اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں ہوتی جتنی سرکار کو اپنے غلام ہوتی ہے. بس یہ تیسری بات جو ہے 5 منٹ میں عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. میں اپنے محترم اپنے محترم افیسر حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، مجھے آپ کی مصروفیات کا قیمتی وقت کا بڑا احساس ہے، مگر یہ ذکر اس کا ہو رہا ہے جو ہماری خاطر کبھی سویا ہی نہیں. وصل حبیب ذکر حبیب کم نہیں، وصل حبیب جو وقت ان کی یاد تصور میں گزر جائے اصل وقت وہی. اور میرے عدم کسی مولوی میں اچھے بھی روزی کرے رہے کبھی کبھی بھاگتے ہو رہا ہوں ابھی کلسی میں بیٹھے ہیں. آج ساڈا اب یہ کہہ تو سکتے نہیں یہ بند کرو. جیسے ہمارے پنجاب میں ایک ہے طریقہ کہ اگر مولوی نہ بیٹھے کہتے ہیں جی جزاک اللہ، یہ مطلب نہیں کہ اللہ آپ کو جزا دے، کہتے بند کرو. اگر مولوی کو میرے جیسا سیدھا سا نہ سمجھے اس منطق کو تو پھر زور سے کہتے ہیں مولوی صاحب جزاک اللہ. پھر بھی مولوی نہ بیٹھے تو کہتے ہیں وہ کہہ بھی جاؤ. تو بات صورت میں جزاک اللہ نہیں کہنے دوں گا، جلدی بیٹھ جاؤ. مگر یہ تیسری بات بڑی اہم بات، ایک اللہ کی محبت ہے اور ایک اللہ کے رسول کی محبت ہے. یاد رکھو جو چیز قابل محبت ہوتی ہے، جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اس کے ساتھ نسبت اور تعلق رکھنے والی تمام چیزیں محبوب ہوتی ہیں. جس کو حضور سے محبت ہوگی اس کو حضور کی اولاد سے بھی محبت ہوگی، حضور کی اصحاب سے بھی محبت ہوگی، حضور کی پاک بیویوں سے بھی محبت ہوگی، حضور کی پاک بیٹیوں سے بھی محبت ہوگی، حضور کے شہر سے بھی محبت ہوگی، حضور کے روضے سے بھی محبت ہوگی، اور حضور کی اداؤں سے یعنی شریعت و سنت سے بھی محبت ہوگی، کیونکہ یہ محبت کی علامت ہے. تیسری بات سن لو. تیسری بات کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کو جان مال سب سے زیادہ عزیز کرتا ہے. ماں باپ سے، اولاد سے، بہن بھائیوں سے، رشتے داروں سے، بیویوں سے، مال سے، کاروبار سے، مکانوں سے، سب چیزوں سے زیادہ راہ خدا میں جہاد کرنے کی محبت کو عزیز رکھو. پاکستان بننے کے بعد 2 مرتبہ جنگ ہو چکی بھارت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ امن و سلامتی قائم رکھے. حضور فرماتے ہیں جنگ کی دعا نہ کیا کرو، اللہ سے امن و سلامتی مانگا. اور جنگ کی دعا نہ کیا کرو، لیکن اگر جنگ سر پر آ پڑے تو پھر قدم پیچھے نہ ہٹایا کرو. ایک جنگ ہے جو کافروں سے لڑی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں جہاد بالسیف، تلوار کی ہے. اور ایک جنگ نفس کے ساتھ لڑی جاتی ہے، جہاد بالنفس. یہ نفس کے ساتھ جہاد کرنا، یہ جہاد بالسیف سے بڑا جہاد ہے. رہنا چھوڑنا ہوتا تو میں چوپ نہیں ہے، یہ اپنی بات لگے. مہربانی کرو 5 منٹ رہ گئے. حضور علیہ السلام غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے مدینہ طیبہ میں اور فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر.
تو نے فرمایا میرے ساتھیوں ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹے. صحابہ نے کہ یا رسول اللہ کافروں کے ساتھ لڑنا اگر جہاد اکبر ہے تو جہاد اکبر کون سا ہے جس کی طرف اب ہم لوٹے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری پر قائم رہتے ہوئے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، یہ جہاد اکبر ہے، واقعی جہاد اکبر ہے. اس طرح کافروں کے ساتھ لڑائی کا اتفاق کبھی کبھی ہوتا ہے. کافروں کے ساتھ لڑنے کا موقع کبھی کبھی کسی کو مل سکتا ہے. اور آج کل تو جہاد ایسا ہو گیا، جنگ ایسی ہو گئی ہے کہ ہر آدمی صحیح نہیں لے سکتا. البتہ مالی طور پر دوسرے کاموں میں تعاون کر کے حصہ لے سکتا ہے، مگر میدان جنگ میں وہی جا سکتے ہیں جنہوں نے ٹریننگ حاصل کی ہے. تو کافروں کے ساتھ جہاد بھی سیر کرنے کا موقع کبھی کبھی کسی کو ملتا ہے. بعض مرتبہ 100 سال جنگ نہیں ہوتی، لیکن نفس کے ساتھ جہاد 24 گھنٹے ہی جاری ہے. تو بولو ایک دشمن وہ ہے جس سے کبھی کبھی پالا پڑے، اور ایک دشمن وہ ہے جس سے 24 گھنٹے ہی جنگ جاری ہے. تو کون سا خطرناک دشمن ہوا جس کے ساتھ 24 گھنٹے ہی لگی ہے؟ کافر ظاہری دشمن ہے، نفس باطنی دشمن ہے. باطنی دشمن زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اوپر سے دوست اور اندر سے دشمن. کافر کو پچھاڑنا آسان ہے بنسبت نفس کے کہ یہ دوست نما دشمن ہے. تو جہاد بھی نفس، یہ جہاد اکبر. حضور فرماتے ہیں المجاہد من جاہد بنفسہ ہی، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے. نفس کے ساتھ جہاد کرنے کا طریقہ میں 2-3 منٹ میں عرض کر دیتا ہوں. اگر کوئی اللہ کا بندہ اس پر عمل کر لے گا تو بس ساری تقریر کا فائدہ حاصل ہو جائے، مقصد پورا ہو جائے. دیکھیے ابھی 1 بجنے والا ہے، آپ جائیں گے ماشاءاللہ خیر و عافیت کے ساتھ گھر جائیں گے. دیر ہو گئی ہے، بسترے بڑے نرم اور گرم ہوں گے. 2-3 دن سے سردی زیادہ ہے، بڑی پیاری اور گہری نیند آئے. صبح کا وقت ہوگا، کانوں میں آواز آئے گی اللہ اکبر اللہ اکبر. اذان ہو رہی ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. نفس کہنا وہ ستا رہو، آج دیر نہ سوتے، آج دیر سے سویا رہو. اگر نیند پوری نہ ہوئی سارا دن دفتر میں کام نہیں ہوگا، بدن میں چستی نہیں ہوگی، تازگی نہیں ہوگی، سستی ہوگی. یہاں مولویوں کا کام یہ ہو گیا میرے پاس ستا رہو تو ہے اس کا تصویر کا ایک رخ لو، ہم سو جائیں. نماز گئی، جماعت بھی گئی، ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دینا ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ کے نزدیک کبیرہ گناہ ہے، اور امام شافعی کے